آج بھی روزہ کھولنے کے لیے کچھ نہیں دیا باجی نے۔ بنگلے سے واپسی جاتی ہوئی میں بہت افسردہ ہوئی تھی۔ آج پھر چھوٹی بیٹی کوئی فرمائش کرے گی، اس کو کیا جواب دوں گی، اسی سوچ میں میرے روڈ کی بس نکل گئی۔ میرے پاس رکشے کا کرایہ نہیں تھا۔ میں بس اسٹینڈ پر کھڑی تھی، اسی وقت میرے سامنے ایک چھوٹی سی کار آ کر رکی۔ ساتھ چلنے کا کتنا لے گی، اس کے الفاظ سن کر میرا کلیجہ کانپ اٹھا، لیکن دل میں چھوٹی کی روزہ افطاری کا خیال تھا۔ خیال جیسے آیا میں چپ چاپ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ جب ہم اس کے بنگلے پہنچے تو دیکھ کر میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ جلدی جلدی کام ختم کر کے کلثوم، اور یہ بہانے بازی چھوڑ دے، تو نے پچھلے دنوں کانچ کا پورا سیٹ خراب کیا ہے، تنخواہ سے پورے 2000 کٹیں گے، اور مجھے اچھی طرح معلوم ہے تیرے جیسی عورتوں کی چالاکیاں۔ ادھر مجھے بنا بتائے کہیں اور جا کر کام ڈھونڈ لے گی اور میں بیٹھی رہ جاؤں گی عید کے دن، اس لیے تجھے پوری تنخواہ نہیں دوں گی، اور دوں گی بھی لیٹ۔ فی الحال میں نے گھر میں روزہ افطاری کی دعوت رکھی ہے، ان سے نمٹ جاؤں پھر دیتی ہوں تجھے تیری تنخواہ۔ میرے ہاتھ کانپ گئے تھے مالکن کی یہ بات سن کر۔ بھلا کانچ کا گلاس ان کی بلی نے توڑا تھا اور الزام مجھ معصوم پر آ گیا تھا۔ 10,000 میں اگر 2,000 کٹ جاتے تو 8,000 باقی بچتے، اور پرچون والے کا پچھلا حساب ہی 12,000 کے اوپر ہو چکا تھا۔ میں نے سوچا تھا ہو سکتا ہے مالکن عید کی وجہ سے کچھ پیسے عیدی لگا کر ہی دے دیں، لیکن وہ تو تنخواہ ہی کاٹنے کی بات کر رہی تھی۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر آسمان کی طرف دیکھا تھا۔ پھر میں روزے سے تھی۔ میں اس بنگلے میں 2 سال سے ملازم تھی۔ بڑی بیگم صاحبہ ہر رمضان ملازمے کو راشن دیتی اور عیدی بھی اور کپڑے بھی۔ پھر انہوں نے اپنے چھوٹے بیٹے کی شادی کر دی اور بہو رانی نے گھر کا انتظام سنبھال لیا۔ اب بڑی بیگم صاحبہ اپنے بڑے بیٹے کے پاس امریکہ چلی گئیں اور بہو رانی نے پورے گھر کو بدل کر رکھ دیا۔ یہ افطاری کی تیسری دعوت تھی۔ وہ ملازموں سے جلدی کھانا بنوا کر لان میں لگوا دیتی تھی اور پھر میری اور سکینہ کی چھٹی کر دیتی، اور اکثر میرا اور سکینہ کا روزہ سڑک پر کھلتا۔ کوئی نہ کوئی اللہ کا بندہ ہمیں پانی اور کھجور پکڑا ہی دیتا۔ 1-2 بار میں نے اور سکینہ نے ڈرتے ان سے کہا بھی تھا کہ بیگم صاحبہ ہم شام کو افطاری کے برتن صاف کر کے چلے جایا کریں گے۔ انہوں نے ہماری طرف دیکھ کر طنزیہ مسکرا کر کہا تھا کہ کلثوم بی بی تم خود بھی چالاک ہو اور معصوم سکینہ کو بھی اپنے جیسا بنانا چاہتی ہو، مجھے تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب میں نے کھانا بنانے کے لیے کوک رکھے ہوئے ہیں تو تم دونوں کا دعوت میں کیا کام، اور برتن صاف تو میں دوسرے ملازم سے کروا لیتی ہوں۔ اچھی طرح جانتی ہوں تم غریب لوگوں کے کام جان بوجھ کر کام میں مدد کرنے کے بہانہ کرو گی، اور پھر آدھی سے زیادہ افطاری تو تم لوگ ہی لے اڑو گی، اس لیے پہلے ہی تمہیں ٹائم سے گھر بھیج دیتی ہوں تاکہ تم بھی اپنے بچوں کے ساتھ روزہ افطار کرو۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کی طرف بے بسی سے دیکھا۔ نہ جانے عابدہ بیگم کو یہ وہم کیوں ہو گیا تھا کہ ہم ملازم ان کے سودے سلف میں بے ایمانی کرتے ہیں۔ دل ہی دل میں افسوس کرتے، ان کی سوچ پر دکھی ہوتے ہوئے اپنے اللہ سے شکوہ کیا کہ یا اللہ جب تو نے اتنا نوازا ہے تو انسان کی نیت کیوں خراب ہو جاتی ہے۔ ہم جیسے محنت کش غریب لوگ اس قابل نہیں کہ کوئی ہمارا روزہ افطار کروائے۔ کیا غریبوں کو روزہ کھلوانے سے ثواب نہیں ملتا؟ یا اللہ کیا جنت میں بھی صرف یہی امیر لوگ جائیں گے کیونکہ یہ روزہ افطار کروا رہے ہیں، اور ہم جیسے لوگ وہاں بھی ایک کونے پر کھڑے رہ جائیں گے؟ میرا گلا جیسے آنسو سے رنگ ہو گیا تھا۔ سکینہ نے میرے بازو میں اپنی کوہنی ماری تھی اور میں نے سر جھکا کر مالکن سے کہا بی بی جی میں بچپن سے کوٹھیوں اور حویلیوں پر کام کر رہی ہوں، لیکن کبھی بھی میں نے 1 روپے کی بھی بے ایمانی نہیں کی۔ لوگ اپنی خوشی سے رضا سے بچہ کچا کھانے کو دے دیتے ہیں تو جھولی بھر کر ان کو دعائیں دیتے ہیں۔ آپ ایسی باتیں کر کے ہمارے ایمان کا امتحان نہ لیں۔ ہم لوگ غریب ضرور ہیں لیکن بے ایمان نہیں۔ بیبی جی اگر تھوڑے سے پیسے مل جائیں گے تو میری بیٹی کا روزہ افطار ہو جائے گا۔ اس نے بڑے شوق سے جمعے کا روزہ رکھا ہے، پوری تنخواہ بھلے نہ اسے روزے کی افطاری کے جتنے پیسے دے دیں۔ عابدہ بیگم میری بات سن کر غصے سے پھٹنے والی ہو گئی اور کہنے لگی کتنی بار کہوں فی الحال گنجائش نہیں، دعوتوں پر اتنا خرچ ہو رہا ہے، بھاگ نہیں جاؤں گی تمہارے چند ہزار روپے لے کر، بار بار بحث کیوں کرتی ہو؟ نوکری نہیں کرنی تو بتا دو، کوئی اور کام والی ڈھونڈ لوں گی۔ سکینہ نے ایک دم معاملے کے بیچ میں پڑتے ہوئے کہا ارے نہیں بی بی جی اس کا وہ مطلب نہیں تھا، بس اپنی بچی کے لیے پریشان تھی، میں سمجھا دیتی ہوں اس کو، ویسے بھی آپ کا بڑا دل ہے، غریب
غریبوں کا بڑا خیال کرتی ہیں، اس کو بھی یاد رکھیے گا۔ چلے کلثوم، پھر گاڑی نہیں ملے گی۔ اس نے اپنی میلی سی چادر اپنے سر پر اوڑھی تھی اور مجھے بھی اشارہ کیا تھا۔ میں نے مرے قدموں سے اس کا ہاتھ پکڑ کر گیٹ کی طرف چلنا شروع کر دیا تھا۔ سکینہ سارا راستہ مجھے سمجھاتی رہی تھی، دیکھ کلثوم، تیرا شوہر بھی نہیں ہے، یتیم بچوں کی کفالت کس طرح تو کرتی ہے، مالکوں سے ضد بحث نہ کیا کر، تجھے معلوم ہے نا، معلوم ہے کہ عبدہ بیگم نیت کی بڑی خراب عورت ہے، تو اس سے جتنا مانگے گی وہ اتنا ہی دل تنگ کرے گی، مت مانگ، سے لے دے کے گھر چلانے کی کوشش کر، عید کے بعد کسی اور جگہ دیکھتی ہوں تیرے لیے کام، فی الحال یہی کام ہے، ان لوگوں سے اڑی مت کر۔ اور اب میں نے اپنے بیٹے کو کہہ رکھا ہے، جیسے ہی اسے کہیں سے راشن کا پتہ لگے گا تو وہ تجھے بھی لے جائے گا اپنے ساتھ راشن لینے۔ وہ بتا رہا تھا کہ بڑی سڑک پر کافی لوگ کیمپ لگا کر راشن بانٹ رہے ہیں۔ میں خاموشی سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ میری بڑی بیٹی 13 سال کی تھی اور چھوٹی بیٹی صرف 4 سال کی تھی جب ان کا باپ مر گیا تھا۔ تب سے لے کر اب تک میں نے ان کی پرورش لوگوں کے جھوٹے برتن مانج کر کی ہے، لیکن اس بار مہنگائی اتنی ہے کہ میرے بچے ایک چیز کے لیے ترس گئے ہیں۔ چھوٹی نمرا تو ابھی صرف 6 سال کی ہے، بڑی بیٹی خوشبو تو سمجھدار ہے، نمرا کو کیا کہوں گی، اس نے تو زبردستی روزہ بھی رکھ لیا ہے۔ میں انہی خیالات میں گھری ہوئی تھی کہ سکینہ کی بس آ گئی اور وہ مجھے اللہ حافظ بول کر بس میں بیٹھ گئی۔ میری بس آنے میں 10 منٹ تھے۔ میرے ذہن میں پھر وہی رنگ برنگی فروٹ چاٹ اور کھانے کے ڈھیر لوازمات اس طرح سے میری ٹیبل پر سجے تھے اور وہاں پر ایسے لوگوں کو روزہ کھولنے کے لیے بلایا جا رہا تھا جن کا اکثر روزہ ہی نہیں ہوتا تھا۔ ایک دم بس پہنچ ہی گئی تھی۔ میں نے بس میں سوار ہونے کی کوشش کی، رش کی وجہ سے مجھ کو جگہ نہ مل سکی اور میں پریشانی سے نیچے کھڑی رہ گئی اور بس چلی گئی۔ قریب کھڑے لڑکے سے ٹائم پوچھا تو اس نے بتایا روزہ کھلنے میں صرف 15 منٹ باقی ہیں۔ یہ سن کر سر پکڑ کر ایک بینچ پر جا کر بیٹھ گئی۔ لوگ جلدی میں گھر جانے کے لیے رکشے کروا کر نکل رہے تھے، لیکن میرے پلو میں تو صرف 100 روپے بندھے ہوئے تھے اور گھر تک کا رکشہ کم سے کم 150 میں ہونا تھا۔ اگر میں ٹائم سے گھر نہیں پہنچی تو نمرا خوشبو کو کتنا پریشان کرے گی، میں یہ سوچتے ہی اٹھ کھڑی ہو گئی اور سڑک کے کنارے ہی چلنا شروع کیا تو اچانک میرے برابر میں ایک چھوٹی سی گاڑی آ کر رکی۔ گاڑی والے نے شیشہ نیچے کرتے ہوئے فوراً پوچھا، ساتھ چلنے کا کیا لے گی؟ اس کا لہجہ، اس کا انداز سن کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور میں خوفزدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ خدا گواہ ہے کہ شوہر کی بیماری اور بیوانی کاٹنے کے بعد اب تک میں نے کبھی کسی ایسی کوئی غلطی نہیں کی تھی مجھے کسی کی نظروں میں شرمندہ ہونا پڑے، لیکن اس روز میرے کانوں میں صرف میری بچی کی معصوم ضد گونج رہی تھی۔ روزہ کھلنے میں کچھ ہی دیر باقی تھی۔ میں نے دل کو بڑا کیا، ڈری نظروں سے ادھر ادھر دیکھا، پھر چپ چاپ جا کر اس گاڑی میں بیٹھ گئی۔ میرے ہاتھ پاؤں پسینے سے تر ہو گئے۔ میں نے اپنی سفید چادر کو مضبوطی سے پکڑ کر چہرہ بالکل چھپا لیا۔ ہر دن خبروں میں نہ جانے کیا کچھ آتا تھا، میرے دل میں بری طرح لرز رہا تھا اور میں دل میں دعا کر رہی تھی کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ میں نے یہ قدم مجبوری میں اٹھایا ہے۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی ایک بہت بڑے بنگلے کے سامنے جا رکی اور میں اندر داخل ہو گئی۔ اس شخص نے گاڑی سے اترتے ہی مجھے اشارہ کیا اور میں لرزتے قدموں سے اس کے پیچھے چل پڑی تھی۔ اس بنگلے میں بہت سے ملازم تھے جو مجھے غور سے دیکھ رہے تھے۔ وہ شخص مجھے اپنے کمرے میں لایا تھا۔ اس نے مجھے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور مجھے دیکھ کر وہ بڑے گھٹیا انداز میں کہنے لگا، کب تک اس خیمے میں چھپی رہو گی؟ چادر اتار دو تاکہ اندازہ ہو تمہاری فکر کا۔ میرے ہاتھ لرز رہے تھے اور ماتھے پر پسینہ آ گیا تھا۔ اس شخص نے میری حالت دیکھ کر غصے سے کہا، یہ کیا طریقہ ہے؟ تمہیں گھاگ کو خشک کرنا بھی نہیں آتا؟ اچھی خاصی عمر کی لگتی ہو۔ اس کی یہ بات سن کر ایک دم سے پھوٹ کر رونے لگی اور وہ پریشان ہو گیا۔ میری طرف غور سے دیکھا اور پوچھنے لگا، پہلی بار آئی ہوں؟ میں نے زور زور سے سر کو ہلانے لگی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اگر میں یہاں تھوڑی دیر مزید رہی تو میرا دم گھٹ جائے گا۔ اسی وقت مسجد میں اذان کی صدا بلند ہونے لگی تو میں نے اس سے بے اختیار پانی مانگا۔ وہ حیرت سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے ملازم کو پکارا اور ملازم پانی کی بوتل لے کر
पर दौड़ आए। मैंने सर पर दुपट्टा ठीक करते हुए रोजा अख्तियार किया तो वो एकदम से उठकर खड़ा हो गया और सर पर हाथ रखकर कहने लगा, मेरे खुदा तुम रोजेदार थी, फिर मेरे साथ क्यों आ गई? बाखुदा मैंने कभी किसी औरत के साथ जबरदस्ती नहीं की और तुम मुझे इतने बड़े अजाब में डालने वाली थी। मैंने इसे रोते हुए अपने सारे हालात सुना दिए तो वो और अफसोस से मेरी तरफ देखता रहा और फिर अपने मुलाजिम से कहा कि हमने जो भी खाना तैयार किया है फौरन ले आओ। मैंने इसकी तरफ देखा और एकदम से कहा, साहब जी मैं खाना यहाँ नहीं खाऊंगी, मेरे बच्चे भूखे मेरा इंतजार कर रहे होंगे, न जाने इन दोनों ने रोजा भी इफ्तार किया होगा या नहीं। खुदा के लिए मुझे ये खाना घर ले जाने के लिए दे दे। मेरी बात सुनकर इस शख्स की आंखों से आंसू बहने लगे। इसने वो सारा खाना पैक करवा लिया और फिर मुझे अपने साथ लेकर मेरे घर की तरफ रवाना हो गया। कोई और वक्त होता तो मैं इस शख्स को कभी अपने घर न ले जाती, लेकिन इस वक्त मेरे लिए मेरी बच्चियों की भूख ही सब कुछ थी। टेढ़ी मेढ़ी गलियों की वजह से इस शख्स ने अपनी गाड़ी बहुत पीछे ही छोड़ दी और हाथ में खाने पीने का सामान और बहुत सारे फ्रूट जो इसने रास्ते से खरीदा था पकड़कर मेरे साथ तेज तेज चलता हुआ आ रहा था। मेरी छोटी बेटी निम्रा दरवाजे में ही खड़ी थी और बड़ी बेटी बेसब्री से मेरा इंतजार कर रही थी। मुझे देखते ही भागकर मुझसे लिपट गई और साथ मौजूद शख्स के हाथों में सामान देखकर इसके चेहरे पर खुशी चमकने लगी। हम लोग घर के अंदर पहुंचे तो खुशबू ने सहम कर मेरी तरफ देखा। मैंने इसे नजरों ही नजरों में बता दिया कि सब कुछ ठीक है। इसने डरते डरते इस शख्स को सलाम किया। वो जो एक बड़े बंगले का मालिक था और गलत इरादे से मुझे अपने साथ लेकर गया था। जाने इसके दिल की दुनिया एकदम से कैसे पलट गई। वो शख्स इस वक्त हमारे साथ चटाई पे बैठकर खाना खा रहा था। खाना खाते हुए मुसलसल इसकी नजर झुकी हुई थी। निम्रा ने इतनी सारी चीजें पहले कभी नहीं देखी थी। वो बच्चों की तरह खुश होकर बड़ी बहन से शरारतें कर रही थी और खाना खा रही थी। खाने के बाद खुशबू बर्तन लेकर अंदर चली गई। मैंने इसे चाय बनाने का कह दिया था। मैं अब तक इस शख्स का नाम भी नहीं जानती थी। मैंने इसका शुक्रिया अदा किया तो वो मेरी तरफ देखकर कहने लगा, बीबी देखो मैं बहुत गुनाहगार इंसान हूँ। 4 साल पहले मेरी बीवी फौत हो गई थी बच्चे को जन्म देते हुए। मैं इससे बड़ी मोहब्बत करता था। मेरे लिए ये सदमा ऐसा था जैसे मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई हो। मेरे पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ थी, बड़ी दौलत थी, लेकिन सुकून नहीं था। दोस्तों ने रिश्तेदारों ने कहा कि शादी कर लो, लेकिन मैं ऐसा सोचना भी गुनाह समझता था। कारोबार पर तवज्जो नहीं दी तो बड़े बड़े नुकसान होते गए। गाड़ियाँ बिकने लगी, घर बाकी रहा और ये एक छोटी गाड़ी। तब मुझे जाकर ये एहसास हुआ कि जिंदगी गुजारने के लिए पैसा बड़ा जरूरी है। इस वक्त से मैंने अपने कारोबार पर तवज्जो देना शुरू कर दिया और इसी वक्त से मैं अपनी बीवी की यादों से घबराकर कभी भी सड़क पर निकल जाता हूँ और किसी भी अजनबी औरत को साथ लेकर ये गुनाह कर लेता हूँ। मैं जानता हूँ कि ये सब ठीक नहीं है, लेकिन न जाने कब मैं इस आदत का शिकार हो गया। तुम पर पहली नजर पड़ी तो मैंने बुरे इरादे के साथ ही तुम्हें दावत दी थी और जो तुमने फौरन कबूल कर ली तो मैं मुतमईन हो गया। शुक्र है खुदा का कि इसने मुझे ये गुनाह करने से बचा लिया कि किसी जरूरतमंद की मजबूरी को खरीद कर मैं इसे गुनाह की दुनिया में दाखिल करूं। मैं तुम भी अच्छी औरत थी, इसलिए अल्लाह ने तुम्हें भी इस गुनाह से बचा लिया। मैं ये चाहता हूँ कि तुम मुझसे निकाह कर लो और मैं इन दोनों यतीम बच्चों की जिम्मेदारी अच्छे से निभाकर अल्लाह से अपने किए हुए गुनाह की माफी मांग लूं। मैं इसकी बातें सुनकर अपनी जगह पे खामोश होकर रह गई। ये सब क्या हो रहा था, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर मेरे जहन में शाम के मंजर दोहराए गए और मैंने सोचा कि अगर मैं वाकई गुर्बत से घबरा कर कोई गलती कर बैठती तो कयामत के रोज अपने अल्लाह और इसके रसूल को क्या मुंह दिखाती। मेरे दिल में ये सोच पैदा होते ही मैंने इस शख्स की तरफ देखा और लरजती हुई आवाज में कहा, साहब जी मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, ये दोनों बच्चियां ही हैं, मेरा वाहिद सहारा है और इनकी परवरिश मेरी जिम्मेदारी है। मैं मेहनत मजदूरी करके इन दोनों को पालना चाहती हूँ, लेकिन ये दुनिया ऐसी है कि गरीब को इसकी मजदूरी भी अदा नहीं करती। मैं इस बात पर कैसे यकीन करूँ कि निकाह के बाद आपका इरादा नहीं बदल जाएगा और इन मासूम बच्चियों को आप अपनी सगी औलाद की जगह देंगे।
دے کر ان کی ذمہ داریاں پوری کرنے میں میری مدد کریں گے۔ تو اس شخص نے اس ایک بات کہی، بی بی اللہ کو گواہ بنا سکتا ہوں اور میری گواہی وہی ذات دے سکتی ہے، وقت آنے پر تمہارا جو فیصلہ ہو مجھے بتا دینا، اب میں چلتا ہوں۔ جب وہ اٹھ کر جانے لگا تو میں نے اسے پیچھے سے پکار کر کہا، آپ کا نام کیا ہے؟ تو وہ میری طرف پلٹ کر کہنے لگا، میرا نام محمد موسیٰ ہے۔ وہ جاتے ہوئے مجھے اپنا فون نمبر دے کر گیا۔ میرے پاس ایک ٹوٹا پھوٹا موبائل تھا۔ کھانے کے ساتھ اس نے بچوں کو کافی پیسے بھی دیے۔ اگلے روز میں کام پر نہیں گئی تو مالکن کا فون مجھے مسلسل آنے لگا۔ مجھے اس عورت سے شدید چڑ ہو رہی تھی، اس لیے میں نے اس کی کال اٹینڈ نہیں کی۔ دوپہر کے وقت ہی اس نے ڈرائیور کے ساتھ سکینہ کو بھیج دیا۔ سکینہ گھر پہنچتے ہی پہلے تو مجھ سے ناراض ہوئی، اور جب میں نے اسے کل کی ساری بات بتائی تو وہ کچھ دیر سوچ کر کہنے لگی، کلثوم، محمد موسیٰ کو اللہ نے تیری زندگی میں فرشتہ بنا کر بھیجا ہے۔ میری بہن، میری بات مان اور ایک پل کی بھی دیر نہ کر اور فوراً اس کی یہ پیشکش قبول کر لے، تو گناہ کرنے سے بچ گئی، لیکن نہ جانے کل کو ان بچوں کا مستقبل کیا ہوگا۔ تو ابھی جوان ہے، قابل قبول صورت ہے، اس شخص کو گھر چلانے والی چاہیے اور تجھے سہارا، بچیوں کو چھت بھی مل جائے گی اور ایک مضبوط نام کا سہارا بھی مل جائے گا جو ان کی کل کی زندگی پر اچھا اثر ڈالے گا۔ میرے دل میں جو کشمکش چل رہی تھی، سکینہ کی بات سن کر وہ ختم ہو گئی۔ سکینہ مجھے نیا حوصلہ دیتے ہوئے واپس لوٹ گئی اور میں نے تھوڑی دیر بعد محمد موسیٰ کو کال کر دی۔ روزہ افطار ہونے کے بعد تقریباً 8 بجے وہ مولوی صاحب اور 2 لوگوں کو لے کر آیا۔ نمرہ تو ابھی بہت چھوٹی تھی، لیکن خوشبو کو ساری بات معلوم ہو چکی تھی۔ وہ ڈری سہمی سی محمد موسیٰ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ بستی کے لوگوں نے کل بھی یہ شخص میرے ساتھ دیکھا تھا، اور اب جب اسے میرے گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو کچھ عورتیں تجسس کے مارے گھر میں جھانکنے لگی۔ مولوی صاحب نے میرا اور محمد موسیٰ کا نکاح پڑھوایا تو پڑوسی بھی حیران تھے، اور تھوڑی دیر بعد ایک اجنبی انجان شخص میرا شوہر بن گیا۔ میں دل ہی دل میں خدا کو پکار رہی تھی کہ یا اللہ، اس فیصلے کو میرے اور میرے بچوں کے حق میں بہتر کرنا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ مجھے اور میری بچیوں کو لے کر اس مکان سے چلا آیا۔ لوگ ہمیں حیرت سے دیکھتے رہے۔ محمد موسیٰ نے اس مکان کی چابی اپنے نوکر کے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ یہ چابی اس مالک مکان تک پہنچا دینا، اور مجھ سے کہا کہ اگر اپنا کچھ ضروری سامان وہاں سے اٹھانا ہے تو ملازم کو بتا دینا۔ کل کائنات ایک چھوٹی سی پیٹی تھی جس میں اچھے وقتوں میں نے اپنی بیٹیوں کے لیے چھوٹے سے سونے کے تار بنوا کر رکھے تھے تاکہ زیور کے نام پر انہیں یہ بالیاں پہنا دوں۔ کچھ کپڑے اور وہ ضروری سامان اپنے ساتھ لے آئے تھے، اور یوں دیکھتے ہی دیکھتے میری زندگی بدل گئی اور محمد موسیٰ نے سچی توبہ کر لی تھی ہر قسم کے گناہ سے۔ دونوں بیٹیاں اتنی خوش تھی کہ جتنی اپنے سگے باپ کے دور حیات میں بھی نہ تھی۔ میری زندگی کا پہلا رمضان تھا۔ میرے دسترخوان پہ ہر قسم کی نعمت موجود ہوتی تھی۔ گھر میں ایک بوڑھے ملازم میاں بیوی رہتے تھے اور ایک ڈرائیور تھا۔ میرا رویہ ان تینوں کے ساتھ ایسا تھا کہ انہیں یہ کبھی احساس نہ ہوا کہ وہ اس گھر کی نوکر ہیں، کیونکہ نہیں چاہتی تھی کہ اگر اللہ نے میرے حالات بدلے ہیں تو میں مغرور ہو جاؤں۔ میرے شوہر نے کہا کہ کچی آبادیوں میں جا کر اپنے جیسے غریب لوگوں کو ڈھونڈ کر مدد کرنی چاہیے، اور میں نے ایسا ہی کیا۔ ہم ماں بیٹیوں کی عید ایسے گزری جیسے کوئی خواب ہوتا ہے۔ میں نے کلام پاک کی تعلیم حاصل کر رکھی تھی اور میٹرک تک پڑھی ہوئی بھی تھی۔ میرے شوہر کے کاروبار میں دن رات ترقی ہوتی جا رہی تھی، اور ان کی خواہش تھی کہ میں غریب اور یتیم بچوں کے لیے ایک چھوٹی سی تنظیم بناؤ جس کا مقصد صرف اور صرف ان کی فلاح و بہبود ہو، اور یہ سب وہ اپنے ذاتی خرچ سے کرنا چاہتے تھے۔ ان کی بیوی کا نام آمنہ تھا۔ ان کی خواہش تھی کہ یہ ٹرسٹ ان کے نام پر بنے تاکہ جب تک غریب لوگوں کی مدد ہوتی رہے گی ان کی بیوی کی روح کو ثواب ملتا رہے گا۔ وقت پر لگا کر گزر رہا تھا۔ میری بیٹیاں اچھی تعلیمی اداروں میں پڑھ رہی تھیں۔ شادی کو 5 سال کا عرصہ گزرا تھا جب اللہ نے مجھے اولاد کی خوشخبری دی۔ کچھ دیر تو میں نے سن بیٹھی
بیٹھی رہ گئی۔ میری چھوٹی بیٹی اس وقت 12 سال کی ہونے جا رہی تھی اور میں ایک بار پھر سے ماں بننے والی تھی۔ خوشبو کو اس کے والد نے اس کی خواہش پر میڈیکل میں داخلہ دلوا دیا تھا۔ ایک لمحے میرے ذہن میں یہ سوچ اٹھی کہ شاید یہ بچہ میری دونوں بیٹیوں کی زندگی پر برا اثر ڈالے گا، لیکن اگلے ہی لمحے میرا دل خدا کے خوف سے لرز اٹھا جس نے مجھے کوڑے کے ڈھیر سے اٹھا کر اتنے عالیشان جگہ پر لا پہنچا۔ میں نے یہ بات رات کو روتے ہوئے جب اپنے شوہر کو بتائی تو وہ گمسم سے بیٹھے رہ گئے۔ مجھے لگا شاید انہیں یہ خوشخبری اچھی نہیں لگی۔ میں رونے لگی تو وہ میرا ماتھا چوم کر بولے، نیک بخت تمہارے نصیب سے اللہ نے مجھے گناہ کی دلدل سے نکالا ہے، اور جب سے تم اور دونوں بچیاں میری زندگی میں شامل ہوئی ہو، میری زندگی میں ہر طرف بہار ہی بہار آ گئی ہے۔ ایسے میں اگر اللہ تعالیٰ میرے آنگن میں پھول کھلانا چاہ رہا ہے تو بھلا میں کیوں اس نعمت پر ناشکری کروں۔ میرے دل میں اطمینان کی ایک لہر اٹھی اور میں نے اپنے خدا کا شکر ادا کیا تھا۔ خوشبو نے بھی اس خبر پر خوشی کا اظہار کیا۔ موسیٰ میرا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے، باقاعدگی سے ڈاکٹر کے پاس لے جاتے۔ مجھے محسوس ہوتا کہ وہ مجھے اپنی اولاد کو کھونے کے ڈر میں مبتلا ہیں، لیکن میں ان کا حوصلہ بڑھا دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ عرصہ گزر گیا اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے گھر میں جان سا بیٹا عطا کیا۔ میرے شوہر اور میری دونوں بیٹیاں بہت خوش تھیں۔ پورے ہاسٹل میں خوشی کا سما تھا۔ 3 روز بعد جب میں اپنے بیٹے کو اپنی گود میں لے کر گھر پہنچی تو دروازے پر ایک بوڑھی عورت نہایت خراب حلیے میں بیٹھی تھی۔ چوکیدار سے پوچھنے پر معلوم ہوا کہ یہ ہر روز چلی آتی ہے۔ جب بھی اسے کہا جاتا ہے کہ اس سینٹر میں داخل کر دیتے ہیں تو یہ ضد کرتی ہے کہ اسے صرف بیگم صاحبہ سے ملنا ہے۔ عورت مجھے دیکھتے ہی تیر کی طرح اٹھی اور میری طرف لپکی۔ میں نے اسے بڑے پیار محبت سے کہا کہ فی الحال میں اس حالت میں نہیں ہوں کہ اس کی بات سن سکوں۔ اسے چند دن میرے سینٹر میں ہی رہنا ہوگا۔ میری بات سن کر وہ خاموش ہو گئی اور پھر راضی بھی ہو گئی۔ مجھے اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر یوں لگتا تھا کہ جیسے میں نے اسے پہلے کہیں دیکھا ہے، لیکن یاد نہیں پڑتا تھا۔ 2 دن بعد جب میں سینٹر میں ایمرجنسی میں فون آ گیا کہ وہ بوڑھی عورت جسے میں نے شیلٹر میں بھیجا تھا، اس کی طبیعت نہایت خراب تھی اور وہ ایک بار پھر مجھ سے ملنا چاہتی تھی۔ میں نے بچے کو اپنی ملازمہ کے حوالے کیا اور جلدی سے سینٹر پہنچ گئی۔ اسے شدید بخار تھا اور وہ ہاسپٹل جانے کے لیے تیار نہیں تھی۔ ہمارے ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ اسے کوئی اندرونی شدید انفیکشن ہے جس کا مکمل معائنہ ہونا ضروری ہے۔ مجھے اندازہ ہوا کہ شاید وہ کسی گہری نفسیاتی صدمے کا شکار ہے، اس لیے اس کے پاس پہنچ کر بہت پیار سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے معلوم کرنا چاہا تو وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر زاروں کے تار رونے لگی۔ میں ایک دم سے گھبرا گئی تھی۔ تب اس نے روتے روتے بتایا کہ وہ عابدہ بیگم ہے۔ میں یہ سن کر سناٹے میں رہ گئی۔ ان کی عمر مجھ سے کوئی 8 سال ہی زیادہ ہوگی، لیکن اس وقت شدید بڑھاپے اور بیماری کا شکار تھی۔ کوئی دیکھتا تو یوں سمجھتا کہ شاید وہ 80-90 سال کی ہیں، لیکن در حقیقت وہ صرف 52 برس کی عمر کی تھی۔ اس حالت زہر کا شکار تھی۔ اللہ نے انہیں اولاد کی نعمت سے نہیں نوازا تھا اور صاحب نے دوسری شادی کر لی تھی اور انہیں ان کی دوسری بیوی نے دھکے دے کر گھر سے اس وقت نکال دیا جب صاحب بیرون ملک دورے پر گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے بڑی کوشش کی کہ اپنے شوہر سے رابطہ کر لے، لیکن ایسا ممکن نہ ہو سکا۔ وہ اپنے رشتہ داروں کے پاس پناہ لینے کے لیے گئے جن پر وہ اپنی مال و دولت لٹاتی تھی، لیکن کسی نے بھی انہیں اس مشکل وقت میں سہارا نہ دیا۔ ایسے میں ان کی حیثیت یہ ہو گئی کہ وہ مانگ کر کھانا کھاتی تھی اور کبھی کبھی تو کئی دن تک فاقے میں رہنا پڑتا۔ اسی دوران ان کی ملاقات سکینہ سے ہوئی اور سکینہ نے انہیں بتایا کہ آمنہ ٹرسٹ میں ان جیسے نادار اور مفلس لوگوں کو پناہ دی جاتی ہے اور باعزت زندگی گزارنے کا موقع بھی میسر ہو جاتا ہے۔ سکینہ نے انہیں بتایا کہ وہ ٹرسٹ کلثوم کے دوسرے شوہر کی ہے۔ بس اسی دن سے وہ مجھ سے ملنا چاہتی تھی اور مسلسل گھر کے دروازے پر بیٹھی رہتی اور مجھ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہی تھی۔ انہوں نے جان بوجھ کر مجھے میری تنخواہ سے محروم کیا تھا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ نام اور مرتبہ چھین لیا جس کی وجہ سے وہ غریب لوگوں کی زندگیاں اجیرن کرتی تھی۔ میں ان کی حالت دیکھ کر بہت زیادہ غمزدہ تھی۔ میں نے انہیں اس بات پر تیار کیا کہ وہ میرے ساتھ ہاسپٹل چلے، لیکن وہ باضد تھی کہ پہلے انہیں معاف کر دوں۔ میں نے انہیں کہا کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر چکی ہوں، شاید ان کی دی گئی تکلیف میرے لیے آزمائش
फरमाइश थी और इसी के सिले में अल्लाह ताला ने मुझे एक बेहतरीन ज़िंदगी और बेहतरीन हमसफ़र अता किया था। मैं इन्हें अपने साथ लेकर हॉस्टल पहुंची तो डॉक्टर ने फ़ौरन रिपोर्ट्स करवाने के लिए लेबॉर्ट्री भेजा और रिपोर्ट 2 दिन बाद मिलनी थी। मैं इन्हें ये कह कर के मैं अपने दूध पीते बच्चे को छोड़कर हॉस्पिटल आई। घर वापस गई। मेरी एक वर्कर मुसलसल इनके साथ थी। इनकी हालत का मुझे फ़ोन पर मुसलसल बताया जा रहा था। मैं अल्लाह से दुआ कर रही थी कि आफ़ता बेगम को सेहत और तंदुरुस्ती अता करे और इसे माफ़ करे। मैं रात को इनसे मिलने गई तो इनके चेहरे पर काफ़ी सुकून था। डॉक्टरों का कहना था कि खदशा है कि इन्हें जिगर का सरतान है। ये सुनकर मैं गमज़दा थी। वो जैसी भी थी उन्होंने अपनी गलती तस्लीम करके माफ़ी मांग ली थी, लेकिन शायद बहुत देर हो चुकी थी। रिपोर्ट से फाइनल हो गया था। मैंने इनके इलाज पर हर मुमकिन कोशिश की और जिस दिन इन्हें ऑपरेशन के लिए ले जाना था उन्होंने रात को बहुत खामोशी से अपनी जान दे दी थी। मैंने इनके शौहर से राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मैयत वसूल करने से इनकार कर दिया और यूं एक बड़े खानदान की बहू, एक बड़े खानदान की बेटी हमारे फलाही इदारे के लावारिस लोगों के कब्रिस्तान में निहायत अफसरदगी के आलम में दफन कर दी गई। मेरे शौहर और इदारे के सारे मुलाजमीन इनकी नमाज जनाजा में शरीक थे। इंसान को कभी भी अपने से कम हैसियत पर यह सोचकर जुल्म नहीं करना चाहिए कि वो इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि रिस्क देने का वादा अल्लाह ने किया है और जब हम किसी का रिस्क छीनने की कोशिश करते हैं तो जल्द या देर में हमें इसी हालत जार से गुजरना पड़ता है। मुझे जब भी इनकी याद आती है तो मैं इनकी मग़फ़िरत की दुआ करती हूँ और मुझे उम्मीद है कि अल्लाह गफूर और रहीम है, वो ज़रूर इन्हें बख्श देगा। नाज़रीन, आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें। ख्वाहिश सिर्फ इतनी है कि कुछ अल्फाज लिखो जिससे कोई गुमराही के रास्ते से जाते जाते रुक जाए और ना भी रुके तो सोच में पड़ जाए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आएगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।